نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولانا محمد ناصر مدنی صاحب پاکستان کے ہر دل عزیز مقبول ترین خطیب ہیں اور وہ تمام مکاتب فکر میں یکساں محبوب سمجھے جاتے ہیں اور ان کی تقریریں اصلاح معاشرہ کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان اور فورسز کی جو خدمات ہیں اس کے لیے عوام الناس میں بہت زیادہ شعور پیدا کیا ہے اور ہر جگہ وہ ان کی قربانیوں کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو اداروں کے ادب اور احترام کی تلقین کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا ہماری ملت اسلامیہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ کہ جس کو ہماری نوجوان نسل وہ پسند کرتی ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ ان کا خطاب اور ان کی تقریر سننے کے لیے جوق در جوق پہنچتی ہے اور وہ جو پیغام دیتے ہیں وہ نوجوان نسل کو سمجھ آتا ہے، مگر انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ان پر کچھ گنڈوں نے جو کسی مخصوص پیر صاحب کے گنڈے ہیں انہوں نے ان کو اغوا کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج تک مولانا کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کا، پولیس کا، عدلیہ کا، حکومت پنجاب کا، حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان ظالموں کو جنہوں نے ایک بے ضرر اور ہر دل عزیز انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کی تذلیل کی، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس پر وحشیانہ تشدد کیا، اس کے خلاف ایسی سخت کارروائی کی جائے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے جو لوگ جو قوم کا قیمتی سرمایہ ہے ان کے خلاف کوئی سوچنے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ میں بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پولیس اور دیگر افسران کو میں یہ ضرور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا کے جو مجرم ہیں وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، اور میں ایمانداری سے یہ بتلاتا ہوں کہ ہم خود بھی اور ہماری اولادیں بھی اس جرم کو کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے، آئی جی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی تاخیری حربے اور کسی طرح کی کوتاہی جو ہے وہ اس میں برداشت نہ کی جائے۔ یہی ملک اور ملت کا مفاد ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میں آج مولانا ناصر مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں اسلام آباد میں تھا اور یہاں نہیں آ سکا۔ ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہمیں ندامت ہے کہ ہمارے لوگوں کو مولانا کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا
اب تک وہ نہیں کر سکے ہیں، اور اداروں کو بھی جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بھی وہ تیز رفتاری نہیں دکھائی ہے جو ان کو لازمی طور پر اس سلسلے میں دکھانی چاہیے. تو بہرحال انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مولانا پر ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی قانون کی گرفت سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں بقیت السلف عزت آب حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، جو کہ پاکستان کی ایک عظیم عدالت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہ چکے، اور جن کا پاکستان میں اسلام کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نام اور خدمت. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا نام سنتے ہوتے تھے، پھر ان کے ہاتھوں میں جوان ہو کر ان کی موجودگی میں خطاب کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بچپن بھی دین والا دیا، جوانی بھی دین والی دی. آج یہ اپنی اس عمر میں بھی دین کے لیے کوشاں ہیں. میرے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد بھی ایک مسجد شروع کی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں اسلام آباد رکا ہوا تھا. میں بے حد مشکور ہوں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب اور علامہ عبدالستار نیازی صاحب اور ان کے ساتھ جو وفد میں دوست میرے چاند میری مکھن شریک ہیں. میں اس غم کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں ان کو اپنے گھر میں پا کر، اپنے غریب خانے میں پا کر، وہ جو مجھے زخم لگے ہیں میں باعث تسکین سمجھتا ہوں. مجھے سکون ملا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئیں اور میرے دکھ میں شریک ہوئے. علامہ صاحب ویسے بھی جہاں بھی کسی تقریب میں ملیں مجھے، تو وہاں بیٹوں جیسے مجھے پیار دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور ساتھ کہا کہ جہاں ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. تو ویسے بھی چونکہ فردوس مارکیٹ میں میرے رابطے رہتے تھے، تو اس لحاظ سے علامہ صاحب نے فردوس مارکیٹ میں دین کا بڑا کام کیا اور آج تک کر رہے. اور میر محمد سے بھی جو ان کا رشتہ میرا، تو وہاں ان کی وجہ سے بہت زیادہ آنا جانا. اور میر محمد ایک ایسا گاؤں ہے کہ جہاں سے حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری جیسی ہستی بھی ان کے مسجد مدرسے سے میر محمد سے فیض پا کر لاکھوں لوگوں کو دین سکھایا. حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو میں علامہ صاحب کا جو پاکستان کے جو اخلاقیات اور سیاسی اور جہاں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے پاکستان میں کوئی انتشار کا، تو ان کا جو سلو جو والا کردار ہوتا ہے اور جو پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں اداروں کے لیے، اور اداروں کے اندر کوئی بھی تقریب ہو تو وہاں ان کی دل جوئی کے لیے پہنچتے ہیں. تو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور اپنے گھر آ کر انہوں نے جو حاکم وقت کیا ہے اور آئین پاکستان کے مطابق جو افسران بالا ہیں ان کو جو انہوں نے تنبیہ کی ہے اور ایک عرض پیش کی ہے، تو میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے افسران بالا ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ علامہ صاحب کی ریکویسٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کو انشاءاللہ وہ اپنے دل میں اور جو ان کو آئینی اختیارات حاصل ہیں اس میں انشاءاللہ وہ عمل درآمد امپلیمنٹ کرائیں گے. مجھے امید ہے کہ ان کی آواز پاکستان میں ایک بہت بڑی آواز ہے اور مذہبی اور سیاسی، خاص کر کے حکومتی حلقوں میں ان کی آواز کو بہت اہمیت ملتی ہے. تو میں بہت مشکور ہوں کہ علامہ صاحب اس مشکل گھڑی میں میرے لیے آواز بلند کرنے کے لیے میرے غریب خانے پہنچے. دوست وہی ہوتا ہے کہ جو کسی کی مشکل میں اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ تقوی کی علامت، تقوی کے قریب تر لے جاتا ہے یہ عمل. تو علامہ صاحب جہاں آئے تو خالص اللہ کے لیے میرے پاس پہنچے ہیں اور بڑی محبت سے پہنچے ہیں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اللہ ان کا حامی ناصر ہو. میرے چاہنے والے چنوں جتنے مینوں چاہتے ہو، میری مکھنوں، علامہ صاحب دی عزت انجی کرنی ہے جویں تسی میری عزت کر دی. جتنے علامہ صاحب دا چہرہ دیکھو، آئی سلوٹ یو علامہ صاحب، آئی لائک یو، آئی مس یو. کہنے شکریہ، تھینک یو.